الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المحين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم غربت خضرا میں احرام فرمانے والے آقا حسنین کریمین کے نانا زہرا کے بابا کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا زبرن اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عادت کے مطابق سید سرکار اعلی حضرت کے کوئی ایک شعر پڑھتا ہوں. میری عادت ہے کہ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے سید سرکار اعلی حضرت کا کوئی بھی شعر پڑھوں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشیاء امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کا خطہ خدا تجھ کو رکھے، مدینے کا خطہ خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا زبرن اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف وہ ہے کہ جب بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہو اور کسی پریشانی میں ہو یا قرض میں بندہ ہوا ہو تو وہ درود شریف پڑھا کرے. اللہ رب العزت جب بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے، پریشانی کے عالم میں جب بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت درود شریف کی فضیلت سے، درود شریف کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. جب بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. جس قرض میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس قرض کو ختم کر دیتا ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بغداد شریف کا واقعہ ہے. بغداد شریف میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے اوپر بڑا قرض تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کافی قرض لے رکھا تھا اس نے. جب اس نے کافی قرض لے رکھا تھا، قرضدار اسے آتے تھے جن سے قرض لے رکھا تھا اس نے، وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، روز اس سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا قرضہ دے دے، ہمارا قرضہ دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا رہا دے دوں گا بھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا رہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کا قرضہ دے سکوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر میں آپ کو دے دوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہار کر جب وہ لوگ پریشان ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم تو کیسے ہمارا قرضہ ادا کرے گا، مگر تجھے کل ہمارا قرضہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. اس کی زوجہ نے پوچھا اے میرے شوہر پر کیوں پریشان ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. بیوی نے اپنے شوہر کو پریشان دیکھا ہے، بچے نے اپنے باپ کو پریشان دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے اپنے بیٹے کو پریشان دیکھا ہے، باپ نے اپنے لخت جگر کو پریشان دیکھا ہے. سب تڑپتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے لال تو کیوں پریشان ہے، اے میرے شوہر تو کیوں پریشان ہے، اے میرے باپ تو کیوں پریشان ہے، اے میرے بیٹے تو کیوں پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر والے سوال کر رہے ہیں، بیوی سوال کر رہی ہے اے میرے شوہر پر کیوں پریشان ہو، بیٹے سوال کر رہے ہیں، بچے سوال کر رہے ہیں اے بابا جان تم کیوں پریشان ہو. ماں سوال کر رہی ہے اے میرے جگر کے ٹکڑے تو کیوں پریشان ہے. باپ سوال کر رہا ہے اے میرے لخت جگر تو کیوں پریشان ہے. رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آنسو آ رہے ہیں، آنسو آتے رہتے ہیں. لیکن جب گھر والوں نے زیادہ اس پہ فورس ڈالا، جب اسے زیادہ پریشر ملا، اللہ اکبر کبیرہ تڑپ اٹھتا ہے، چیخ مار کر رونے لگتا ہے بولا مجھ پہ قرضہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن سے میں نے قرضہ لے رکھا ہے اور اب وہ مجھے قرضے کے لیے آتے ہیں، مجھے روز قرضے کے لیے ٹوکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں پریشان آ گیا ہوں. اے میری ماں میرے پاس کوئی
ایسا مال نہیں ہے جسے بیچ کر میں قرض ادا کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. میری بیوی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر میں اپنا قرض ادا کر سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی بھی پریشان ہو جاتی ہے, بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, ماں بھی پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے, سب ٹینشن میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. روتا جاتا ہے مگر آؤ اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں, اس کی بیوی کتنی نیک ہے. آؤ دیکھتے ہیں اس کے گھر والے کتنے نیک ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر آپ پہلے فریش ہو جائیں, آپ پہلے آرام سے بیٹھ جائیں, آپ اپنا منہ ہاتھ دھولیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اپنا منہ ہاتھ دھو کے آتا ہے, اس کی بیوی نے اس کے آگے کھانا لگایا. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی, اے میری زوجہ, میں پریشان ہوں, میں پریشانی کے عالم میں ہوں, تم نے میرے آگے کھانا لگا دیا ہے, کیا بتاؤ مجھ سے کھانا کھایا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. بیوی نے کہا اے میرے شوہر کھاؤ تو صحیح, انتظام میں بتاؤں گی, طریقہ میں بتاؤں گی, اس طریقے سے تمہیں اپنا قرض ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شوہر نے کھا لیا, بیوی کا حکم تھا. ارے یار بیوی کا حکم کون نہیں مانتا ہے؟ بیوی کا حکم تھا, اس نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر جب بستر پہ لیٹنے جاؤ تمہیں ایک کام کرنا ہے, تمہیں سونا نہیں ہے, تمہیں آرام نہیں کرنا ہے, بلکہ مدینے کے اندر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حسنین کریمین کے نانا زہرا کے بابا کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی بیوی نے اتنا کہا اے میرے شوہر تمہیں نبی کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. درود و پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہا, پوری رات پڑھتا رہا. پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, نیند میں چلا جاتا ہے, نیند ہو جاتی ہے پوری, اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی, اے میری زوجہ, مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے نبی کا دیدار ہوا ہے. مجھ سے میرے نبی نے کہا ہے فلاں آدمی فلاں وزیر کے یہاں پر جا, فلاں وزیر کے یہاں پر جا, فلاں وزیر کے یہاں پر جانے کے بعد اس بادشاہ کے وزیر سے کہنا اے وزیر مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, جو مجھ پر قرضہ ہے اس قرضے کو تم کو ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اتنی بات سننے کے بعد بادشاہ کے محل میں جاتا ہے. محل میں جانے کے بعد وزیر کو تلاش کرتا ہے. جب وزیر نظر آتا ہے تو وزیر نے اس کو بلایا ہے, اے شخص ادھر کو آ. وہ شخص وزیر کے پاس جاتا ہے اور وزیر کے پاس جانے کے بعد وزیر اس سے سوال کرتا ہے کیوں آیا ہے, تجھے کس نے بھیجا ہے, تجھ کو یہاں پر کیا کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ وزیر سے کہتا ہے وزیر سے کہتا ہے اے وزیر مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ آمینہ کے لال نے, عبداللہ کے تخت جگر نے, حسنین کریمین کے نانا نے, زہرا کے بابا نے, گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نے بھیجا ہے اور میں قرضدار ہوں, مجھ پہ قرضہ ہے اور اس قرضے کو تم کو ادا کرنا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس شخص کو یقین نہیں آتا. اس بات کی بھی وضاحت میرے نبی نے کی ہے, اس بات کو بھی میرے نبی نے بتایا ہے. اے فلاں آدمی جب اس شخص کے پاس جائے گا, اس وزیر کے پاس جائے گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, اس کو یقین بھی نہیں ہوگا.